ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ اب آپ کی زحمتیں تمام ہوا چاہتی ہیں. قبلہ صاحب کے بعد آپ کو لنگر دیا جائے گا. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات پڑھیے سارے حضرات. بردیگر و آواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر. فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. لعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، جیو نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان. میرا خاموش مجمع ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شکم مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے. انتہائی واجب الاحترام مومنین علماء اکرام تشریف فرما ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے جو شکم مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی آفتاب کو اس کی کرنوں سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے. اور مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد جو ادب سن لیتے ہیں مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا. مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد سیاہ رنگ کی
चादर बिछाता है, स्याह रंग की चादर बिछाता है और सितारों को फूलों की पत्तियां बनाकर निछावर कर देता है। और लाखों दरूदो सलाम उस बदने नाज़नीन अली इब्ने अबी तालिब पर जो अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक से उसी मगरिब के कब्रिस्तान में दफन शुदा सूरज को दोबारा पैदा कर देता है। जो है सामने माशाल्लाह, मेरा तकरीबन दूसरी मर्तबा यहाँ मौका है, मुझे यहाँ मजलिस पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इससे कबल 29 मुहर्रम G62 में मैंने मजलिस पढ़ी थी और उससे माशाल्लाह काफ़ी अहबाब जो आज भी यहाँ मौजूद हैं वहाँ भी मौजूद थे, और उनमें से अक्सरियत की फरमाइश है कि जो मजलिस वहाँ पढ़ी थी वही आज यहाँ पढ़े। तो मैं तो वहाँ पढ़ दूंगा, लेकिन आपने ऐसे नहीं सुननी कि दूसरी मर्तबा सुन रहे हैं, ऐसे सुननी है कि पहली मर्तबा सुन रहे हैं। वो खुतबा मैंने वहाँ पढ़ा था इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, दिल है यहाँ भी पढ़ा जाए। ये खुतबा जुल्फ़िकार है जो जुल्फ़िकार बन के शाम शहर में चला था। बल्कि मैं जुमला बदल के शाह नजफ की बारगाह में अर्ज करूं, या मौला माजरत के साथ आपकी बारगाह में अर्ज करने की जसारत हासिल कर रहे हैं, वो काम आपकी जुल्फ़िकार भी न कर सकी जो आपके पोते की ज़बान ने कर दिया था। बताऊं सज्जाद मौला के खुतबे का नतीजा क्या था, जो अपनी ज़बान को जुल्फ़िकार बना के शाम जैसे गंदे शहर में हर तरफ अली अली की सदाओं से तहारत की खुशबू बिखेरे, उसे सज्जाद कहते हैं। गलत कहते हैं लोग कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े और सज्जाद नहीं लड़े। खुदा की कसम, जैसे सज्जाद लड़े ऐसे अब्बास भी नहीं लड़े। बताऊं दोनों की जंगों में फर्क क्या है? एक तरफ 9 लाख हो, एक तरफ 72 हो, जो जंग करके यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। और जो शाम जैसे शहर में अपनी ज़बान को जुल्फ़िकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं। एक हुसैन के बेटे का खुतबा, एक अली की बेटी का खुतबा। जुमला संभालना। बताऊं दोनों खुतबों में बुनियादी फर्क क्या है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने पूरे खुतबे में शाम वालों को ये बताते रहे, पहचानो हम कौन हैं। बीबी यजीद को बताती रही, पहचान तू कौन है। चलो मैं जुमला बदल के बता दूं, तवल्ला करना हमें सज्जाद ने सिखाया, तबर्रा करना अली की बेटी ने सिखाया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बास आंखों में फजाइल की मंजिल पे ही आंसू आ गए। आपकी मार्फत को मेरा सलाम है। लेकिन चलता चलता पढ़ना मैंने मौला का खुतबा है, चलता चलता अली की बेटी के खुतबे की एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मंजर क्या था यजीद के दरबार का मैंने बताया। बीबी ने बताया था तू कौन है, बीबी ने बताया था तू कौन है। एक जुमला पढ़ूंगा बीबी का। शाम शहर, तख्त पे यजीद, सामने बिनते अली। यजीद बज़ाहिर बादशाह बन के बैठा था, बीबी बज़ाहिर कायदन थी, लेकिन बाबा के लहजे में ऐसे गरजी। बीबी मुतमईन थी, वो मुज़तरिब था। पता नहीं चल रहा था कैदी ये है या कैदी ये है। सुनेंगे जुमला। बीबी ने एक जुमले में यजीद की औकात सब दरबारियों के सामने बता दी। फरमाने लगी, जब यजीद ने कहा ना हम जीत गए ये हार गए, हम जीत गए ये हार गए, तब बीबी बाबा के लहजे में गरजी और फरमाई, शबना तूने कहा हमारे आजाद
गुलामों के बेटों, हमारे नाना के हाथों से आजाद होने वालों की औलादो, तू क्या समझता था हमारा जिक्र मिटा देगा, हमें कत्ल कर देगा, हमें कूचो बाजार में फिराएगा और हम हार जाएंगे? देख, तू ये चाहता था ना मेरे भाई का जिक्र मिट जाए, लेकिन मैं बरसरे दरबार ज़बान दे के जा रही हूँ। आज कोने कोने में जिक्र हुसैन हो रहा है। हम कहां से चले, कहां पे आए, कैसा सफर करके आए। जहां भी जाओ दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां सलाह या हुसैन ना आती हो। ये मोजज़ा है अली की बेटी का। बीबी ने फरमाया था, तू क्या समझता था हमारा जिक्र मिटा देगा, हमारी वही मिटा देगा? मैं बरसरे दरबार ज़बान दे के जा रही हूँ। कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद है। आप सवाल करेंगे, मौलाना आपने अभी कहा कि यजीद का जिक्र करने वाला कोई नहीं, मगर आज भी बड़े ऐसे मिल जाएंगे जो यजीद की हिमायत में नारे बुलंद करते हैं, रैलियां निकालते हैं, मगर यजीद की हिमायत भाई करो तो सीना खोल के करो। होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम भरमला, तू भी यजीद रख। होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने बिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी मगर नहीं रखेंगे। क्या बात है। शाये मलूकियत को ख्याली बना दिया, फल लग सके न जिसको वो डाली बना दिया। काफिर भी नाम रखते नहीं यजीद, शब्बीर ने यजीद को गाली बना दिया। नहीं रखे। सुन्नी भाई भी मेरे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हुसैन ही वो इदारा रह गया जहाँ सारे आ जाते हैं, वगरना मस्जिदों में भी पाबंदी लग गई। मस्जिद में कोई शिया चला जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। वाक़यात आपके सामने सोशल मीडिया में मौजूद है। ये वाहिद मजलिस हुसैन है जो सबके लिए दरवाजा इसका खुला है। सबका इस दरवाजे पे आ जाना दलील है कि हुसैन सबका है। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? तुम हक बात कहो, तुम्हारी है करबला। करबला किसी की जाती जागीर का नाम नहीं है, करबला इंसानियत के लिए दरसगाह है। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने बताया हम कौन, बीबी ने बताया तू कौन। तवल्ला करना सज्जाद ने सिखाया, तबर्रा करना बीबी ने सिखाया। और याद रखिए, ये तबर्रा से घबराया ना करें। तबर्रा हमारे फुरूए दीन में से है, हमारे दीन का हिस्सा है। और तबर्रा का मतलब गाली नहीं। परेशान हो गए? मुहज्जब कौमें गाली नहीं दिया करती। जहां से गालियां दी जाए वो मुहज्जब नहीं होती। और अगर कोई तुम्हें अली वाला समझ के गाली देना तो नाज किया करो कि तुम अली के पैरोकार हो। तारीख खुद को दोहराती है। शाम शहर की मस्जिदों से अली बेसमोशतम होता था। अली किसी को नाउजुबिल्लाह गालियां नहीं दिया करते थे। यही अली के चाहने वालों का वतेरा है। दुनिया वाले तुम्हें गालियां दे, उनके मुकाबले में यही बस 3 नारे, एक नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ये 3 नारे हैं जो तुम्हें जिंदा रखेंगे, उन्हें जल जल के मारेंगे। नाम अली को जिंदा रखो, जिक्र अली को जिंदा रखो। तबर्रा का मतलब है हम मानते ही नहीं, यही तबर्रा है। मानना तो दूर की बात, हम जानते ही नहीं। क्या बात है, यही तबर्रा है। जिक्र करना तो दूर की बात, जिक्र उसका किया जाता है जिसको जाना जाए। हमारे पास तो अली के फज़ाइल खत्म नहीं होते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। वो
جملہ نا قبلہ نقوی صاحب کا جملہ کیا تھا؟ باری نہیں کوئی سنے گا ہی نہیں. خدا اس جملے کا سواب جملہ سلوات پڑھے پر محمد والے دل ہے تو خطبہ شروع کیا جائے. شام شہر کا دربار. وہ یزید جو منبر پہ بیٹھ کے ناز کر رہا تھا اور یہ آیت وجیدہ کی تلاوت کر رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا اور انہیں نعوذ باللہ ذلیل کیا. ہم جیت گئے یہ ہار گئے. جب یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم جیت گئے یہ ہار گئے جھکا ہوا سر اوپر اٹھا. فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے تو جیت گیا اور ہم ہار گئے. یہی چاہتا تھا نا آذانیں مٹ جائیں. ابھی تیرے ہی دربار سے آذانیں نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا. ہم بتائیں گے کہ ہم جیت گئے. یہ آذانیں یہ نماز حسینیت کی فتح کا اعلان ہے. یزید چاہتے تھے کہ یہ کہیں بھی کسی مقام پہ بھی کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا کہ جو جیت جائے جو مار دے وہ جیت گیا اور جو مر جائے وہ ہار گیا. جیتنے ہارنے کا تعلق مرنے مارنے سے نہیں مقصد سے ہے. مقصد زندہ تو بے شک مرنے والا مقتول بھی ہو تو زندہ. مقصد مردہ تو مارنے والا جو زندہ ہے وہ بھی مردہ. اگر دیکھنا ہے کہ کربلا میں جیتا کون تھا اور ہارا کون تھا تو ذرا اذانیں سن, نمازیں دیکھ, مسجدوں کی آبادی دیکھ. نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے, سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. یہ آذان حسینیت کی فتح کا اعلان ہے. یزید نے کرائے کے خطیب کو ایک بلند جگہ پہ کھڑا کیا. کرائے کے خطیب ایک بلند جگہ تھی منبر ٹائپ, اس نے کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ میرے فضائل پڑھیں. چونکہ وہ کرائے کا تھا اور کرائے کے لوگ جہاں سے کرایہ لیتے ہیں وہیں کے گنگاتے ہیں. جو ہے ہم تو شاہ نجف کے شہر کی گلیوں کا صدقہ کھاتے ہیں اور ہماری زبان پہ سوائے ذکر علی کے کچھ آ ہی نہیں سکتا. جو ہے جہاں سے کرایہ لیا وہیں کے گنگائے. اور اس نے یزید کے فضائل پڑھنے شروع کیے. یزید یہ ہے, یزید وہ ہے. بنو امیہ کے فضائل پڑھتا جا رہا تھا. امام سجاد علیہ السلام بولے اور فرمایا اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں. منبر نہیں کہا, لکڑیوں کا ڈھیر. پیچھے والے عوامدار ہے نا, منبر نہیں. پہلا جملہ ہے فضیلت امام سجاد علیہ السلام کا. منبر نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ لکڑیوں کا ڈھیر. حالانکہ بنا ہوا منبر تھا. آقا نے منبر نہیں فرمایا. پتا چلا سیڑھیاں دیکھ کے منبر نہ بنایا کرو. ہر وہ منبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے. یہ نہ دیکھا کرو کہ فلاں بندہ منبر پہ بیٹھا ہے تو بات سچی کر رہا ہوگا. منبر پہ بیان حق نہ ہو تو وہ منبر ہی نہیں رہتا. یہی تو جھگڑا ہے ہمارا رسول اللہ کے بعد کا. لوگوں نے کہا چونکہ منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. ہم نے کہا نا منبر معیار نہیں, بولنے والے کا علم معیار ہے. جاہل منبر پہ بھی ہو تو جاہل ہوتا ہے, علی جیسا عالم گھر میں بھی ہو تو عالم ہوتا ہے. منبر معیار علم نہیں ہوتا, عالم چٹائی پہ بھی ہو تو عالم ہے, جاہل منبر پہ بھی ہو تو جاہل ہے. آقا نے بتا دیا. آقا نے فرمایا یہ اجازت ہے لکڑیوں کے ڈھیر میں آؤں. اس نے اگنور کیا, مولا کو کوئی جواب نہیں دیا. مولا نے پھر سوال کیا, اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں. اسے نہ چاہتے ہوئے اجازت دینا پڑی کیونکہ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مجبور کیا کہ کیا ہے, دے دے اجازت, بیمار ہے, لاچار ہے, قیدی ہے, کیا بولے گا. سامعین گرامی قدر فضائل وہ نہیں جو اپنے پڑھے, فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے. آہستہ سے کہتا ہے اسے قیدی نہ سمجھو, انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا زقا. یہ اس گھر کا بندہ ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں علم پلایا کرتی ہیں.
اس نے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے اس رات پر اجازت دے دی. اب آقا نے چلنا شروع کیا, اپنے قدموں کو حرکت دی. امام سجاد علیہ السلام اسی بلند جگہ پہ آ رہے تھے. گویا سجاد نہیں چل رہے, یہ فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے کے لیے آ رہا ہے. یہ حسن کا صبر بولنے لگا ہے, یہ حسین کی شجاعت میدان میں آ رہی ہے, یہ عباس دریا پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. جیسے ہی علی کا علی پوتا اسی بلند جگہ پہ آیا, پہلا فقرہ خطبے کا سنبھالیے گا. پہلا فقرہ مولا نے اسی کرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشھا الخاطب فإنک اشتریت رضاۃ المخلوق بسخط الخالق. ارے لعنت ہو تجھ پہ, تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. اس کا مطلب ہے مولا نے معیار بتا دیا. خطیب دو طرح کے ہیں, ایک ہے حسینی, ایک ہے یزیدی. جو پہلے کھڑا تھا وہ یزیدی تھا, جو اب آیا وہ حسینی ہے. مولا کیسے پتا چلے گا یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے؟ معیار امام کی زبان سے بتا رہا ہوں. اس منبر کا کیا ہی معیار مولا نے بتا دیا. اب اگر کوئی تمہاری مخالفت میں سامنے آ کے بولتا رہے, چاہے مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کے بولے, چاہے کسی بھی منبر پہ کھڑا ہو کے بولے, معیار امام نے بتا دیا, جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہوتا ہے, جو اللہ کو 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہوتا ہے. وہ حسینی خطیب. امام دیکھیے, رضا صرف 14 کی رکھیے, رضا سیدہ کی رکھیے. 14 راضی دنیا ہو جائے, ناراض بندے کا کچھ نہیں بگڑتا. اور اگر بندوں کو راضی کرنے کے لیے 14 کی ناراضی ایسا حاصل کر دی, یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا. عزتیں, حیات, رزق اللہ دیتا ہے تو 14 کے صدقے میں. توجہ ہے, تو انسان کو نمک حلال بننا چاہیے. علی کے صدقے میں کھائے تو بس علی کے گن گائے, اور کسی کی ریاکاری, کسی کی خوشامد. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ چلیں آگے. یہ بسم اللہ کو ہوتے ہیں. اچھا, صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ. بتایا کہ ہم کون ہیں. 99 فضائل علی کے بیٹے نے پڑھے. سارے پڑھوں؟ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ایسے تو 10 بھی نہیں پڑھے جائیں گے. دیکھیے ہماری عبادت ایسے نہیں ہوتی. آنکھ کھول کے ذرا ہاتھوں کو ذرا حرکت دیجئے, زبان کو. 99 فضائل علی کے علی پوتے ہیں. دیکھیے میں فضائل پڑھوں, کوئی ذاکر سے فضائل پڑھے, کوئی خطیب, کوئی مولانا فضائل پڑھیں, تو ہم وہ فضائل پڑھیں گے جو ہم نے سمجھے. یہ معصوم کی زبان سے معصوم کے فضائل ہیں, یہ علی کی زبان سے علی کے فضائل ہیں, یہ چوتھے علی کے زبان سے پہلے علی کے قصیدے ہیں. دربار یزید کا, دربار امیر شام کا, دربار ہے شام کا, درمیان میں کھڑا ہے علی کا پوتا, خطیب منبر سلونی کا پوتا ہے, خطیب نو کے سینا کا بیٹا ہے, علی ابن الحسین ابن علی بن ابی طالب ہے. چاروں طرف نظر دوڑائی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ترجمے میں داد ہوگی تو میری ہوگی, عربی میں داد ہوگی تو مولا کی ہوگی. یہ میرے جملے نہیں, سید سجاد کے جملے ہیں. آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع, اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين, وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التجار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى, أنا ابن زمزم وصفا, أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء, أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء, أنا ابن
خیر من انتصر وارتدى انا ابن خیر من انتعل واحتفى انا ابن خیر من طاف وسعى انا ابن خیر من حج ولبى انا ابن من اسري به الى المسجد الاقصى انا ابن من اوحى الجليل اليه ما اوحى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن فاطمة الزهراء انا ابن خديجة الكبرى انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله بطرفة عين انا ابن امير المؤمنين انا ابن امام المتقين انا ابن قاتل المشركين انا ابن امام الموحدين انا ابن جاسوب المسلمين انا ابن امر دين الله انا ابن ناصر دين الله انا ابن صاحب من مرام الله على المنافقين انا ابن بهلول زكي خيبري بدري مكي مدني حرفي انا ابن ابي سبتين الحسن والحسين انا ابن ابي سبتين الحسن والحسين انا ابن غالب على كل غالب ذاك جدي علي شبل ابي لگ رہا تھا دربار میں سجاد کی زبان نہیں چل رہی علی کی ذوالفقار چل رہی ہے میرے مولا نے فرمایا او شام والو جانتے ہو کس کو یہاں کھڑا کیا ہے ہم اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی 7 فضیلتیں عطا کی پہلے جملے میں 7 فضائل ہیں باقی فضائل بعد میں 6 چیزیں 7 فضیلتیں آقا نے چیزوں کو الگ گنوایا فضیلتوں کو الگ گنوایا اس کا مطلب ہے مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں کون سی 6 چیزیں انا اوتینا ستن وفزلنا بسبع اوتینا العلم جو 6 چیزیں ہیں نا ان میں سے ایک علم ہے سجاد کی نگاہ میں علم آل محمد کی فضیلت نہیں ان کے دروازے کی ایک چیز ہے تو پڑھو اپنا عقیدہ فضائل سجاد کی روشنی میں خطبہ امام کی روشنی میں یہ نہ کہا کرو کہ علی کی فضیلت ہے کہ علم علی کے پاس ہے نہیں ارے یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم علی کے پاس ہے علم اس گھر کی ایک چیز ہے علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے علم افکار کی جدھار میں شمشیر بھی ہے علم سلاح ہے حق کا عزت و توقیر بھی ہے علم احمد بھی ہے حیدر بھی ہے شبیر بھی ہے علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے حق کے منبر پہ گر ہو تو علی بنتا ہے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے علم اس گھر کی چیز ہے اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین اللہ نے جو 6 چیزیں ہمیں عطا کی ان میں سے ایک علم ہے حلم ہے سماحت ہے فصاحت ہے شجاعت ہے اور نیک ماؤں کے بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی محبت ہے ممکن ہے یہاں کوئی عربی جاننے والا مجھ پہ اعتراض کرے مولانا آپ نے ترجمہ غلط کیا ممکن اعتراض ہو سکتا ہے کہ ترجمہ آپ نے غلط کیا بھئی وہ کیسے عربی میں ہے وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اس کا سیدھا ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا اور آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ نیک ماؤں کے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت بھائی میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے مولانا قبلہ تشریف فرما ہے میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے بد کردار ماں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے ارے میرا جملہ ہوتا تو دیوار پہ دے مار دے میرا لاکھوں سلام
ذر غفاری جندب ابن جنادہ مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے خاص گھروں کے آگے کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کرتے تھے ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ لوگوں کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو اگر تمہارے بچے علی کی ولایت نہ مانے بچوں سے کچھ نہ کہنا ان کی ماں کا کردار دیکھو ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے چہرے تو کچھ ہلتے ہیں کچھ تو ادھر ہی جاتے ہیں ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا حیدری 6 چیزیں ہمیں عطا اور سنو وفضلنا بسبع 7 فضیلتیں عطا جو دیوار کے سہارے میں بیٹھے ہیں توجہ ہے نا ذرا ہاتھ ہلاتے آئیں تاکہ وفضلنا بسبع 7 فضیلتیں یہ چیزیں تھیں جو بیان کی اب جس کی نگاہ میں ایک چیز ہو اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی شام کا دربار منظر ذرا ذہن میں رکھیے سارے دشمن ولایت علی اپنوں میں پڑھنا آسان ہے دشمن میں علی علی کرنا مشکل ہے سارے کھڑے فرمائے فضلنا بأننا من النبی المختار شام والو جانتے ہو ہم کون پہلی فضیلت جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے یہی فتح حسینی کی علامت تھی اعلان کر وفضلنا بأننا من النبی المختار ہائے ہائے ومن الصدیق صدیق اکبر میرا دادا ہے وَمِنَ التَّجَّارِ جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر بھی ہمارے گھر میں ہے وَمِنَا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت کے سبتین حسن حسین بھی میرے گھر میں ہے وَمِنَا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ اللہ کا شیر بھی ہمارے گھر میں ہے رسول کا شیر بھی ہمارے گھر میں بندے پریشان ہو گئے کون سے شیروں کی مولا باتیں کر رہے ہیں بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں علی شیر خدا اسد اللہ واسد رسول اللہ کا شیر بھی ہمارے گھر میں رسول کا شیر بھی ہمارے گھر میں من عرفنی فقد عرفنی جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے سبحان اللہ ومن لم يعرفنی امبالہ بحسبی ونسبی جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں میں اپنا نسب بھی بتاؤں کسی نے لطف لیا کسی نے نہیں لیا چلے میں اس کی تشریح کے لیے اور آپ کے لطف کے لیے جملے کا اضافہ کر دوں اللہ درجات بلند کرے سید العلماء علامہ سید علی نقی نقن علیہ رحمہ کے وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو دعویٰ مولا نے کیا نا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں لطف لیجئے گا مجھے نہیں پتا کون پہنچے کون نہ پہنچے آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں میں اپنا نسب بھی بتاؤں قبلہ فرماتے تھے یہ جملہ بھرے دربار میں امام کے علاوہ کسی کو کہنے کی جرت نہیں تھی آؤ میں اپنا شجرہ بتاؤں سبحان اللہ اللہ بھی کر رہا ہے تبرہ بھی کر رہا ہے آؤ میں بتاؤں میں کون ہوں انا ابن مکہ و مینا میں مکہ و مینا کا بیٹا سبحان اللہ میں مکہ و مینا کا وارث انا ابن زمزم و صفا میں زمزم و صفا کا بیٹا انا ابن من حمل رکن باطراف الردا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن جمانی کعبے کے قریب آیا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نمازیں پڑھی کہاں سے فضیلت لا رہے ہیں معراج کی رات
रसूलुल्लाह गए, हजरत जिब्राइल अपने साथियों समेत हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, आप इतनी दूर से आए, आप सैयदुल अंबिया हैं, आइए आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, मलाइका ने पीछे पढ़ी। मैं कहूँगा जिब्राइल, आपकी फजीलत भी कम नहीं, आप गुनाहगार नहीं, मासूम हैं, मलक हैं, बल्कि सैयदुल मलाइका हैं। आप आ जाइए, आप पढ़ा दीजिए। बईद नहीं आवाज़ जिब्रील मोहसिन काज़मी, बेशक फरिश्तों का सरदार हूँ, इसके दर का नौकर हूँ। नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाए, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाए, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों की। यार हद हो गई, जब जिब्रील जैसे की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए, तो कमियों के बेटों की क्या औकात। मेरी जुर्रत नहीं कि मैं आ गया। अगला जुमला तो मौलाना ने कमाल फरमा दिया। अना इब्नु मुहम्मद मुस्तफा, मैं मुस्तफा का बेटा। अना इब्नु अली मुर्तजा, मैं शेर खुदा का बेटा। अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अना इब्नु खदीजतल कुबरा, जिसका कर्जा माफ करवाने के लिए कलमा पढ़ा था, मैं उसी का बेटा हूँ, मैं उसी का बेटा हूँ। और मैं, मेरा दिल है मैं सैयदा मलिकातुल अरब का एक शानदार जुमला पढ़ूं। सामने ग्रामी कद्र, मौला ने जिक्र किया अपनी नानी का। अना इब्नु खदीजतल कुबरा, अना इब्नु खदीजतल, पैगंबर की सारी बीवियां मोहतरम हैं, मोहतरम हैं, हम किसी की तौहीन के कायल नहीं हैं। अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी, अपनी जगह मोहतरम है, अपनी जगह मोहतरम है, नबी का हरम है, नबी की ज़ौजा है। लेकिन याद रखना, किसी का मुकाबला बतूल की अम्मा से ना करना, किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से ना करना। क्यों भाई? मोमिनों की माँ होना और होता है मासूमीन की माँ होना, उम्मुल मोमिनीन होना और है, और उम्मुल मासूमीन होना। और बाकी बीवियां इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, इस्लाम खदीजा के खर्चे पे पलता रहा। और आप जितने ज़ायरीन तशरीफ फरमा है, जो नहीं बने, खुदा सआदत नसीब फरमाए। किसी भी मासूम के रोज़े पे चले जाएं, शरीफ पे चले जाएं, मफातिहुल जनान उठाएं, ज़ियारतनामा पढ़ें। किसी भी मासूम का ज़ियारतनामा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक ये फिक्रे ना पढ़ें, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, ऐ मलिकातुल अरब के बेटे हमारा सलाम। क्या फजीलत, सुभान अल्लाह। अज़मत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावत। परेशान तो नहीं? बस दो ही तो चीजें माशाअल्लाह। इस्लाम के दामन में, बस दो ही तो चीजें हैं, माल खदीजा का या खून अबू तालिब का। सुभान अल्लाह। चले, आपकी मोहब्बत मुझे जुमला पढ़ने पे मजबूर कर रही है। दुनिया के तमाम ताजिरों में से अजीम तरीन ताजिरा का नाम है खदीजतुल कुबरा। क्यों? क्योंकि दुनिया के ताजिर माले दुनिया दे के माले दुनिया लेते हैं। ये वो ताजिरा है जिसने अल्लाह से तिजारत की, माले दुनिया दे के फातिमा को ले लिया। जो अल्लाह से तिजारत करे डायरेक्ट, उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। उसे खदीजतुल, बीबी की अज़मत पे बाबा से मारे दीगर समाज पढ़ा। मैं उसका बेटा हूं जो दो तलवारों से लड़ता रहा। मुझे जुमला बदलना पड़ेगा।
اگلا فقرہ مولا نے فرمایا تھا انا ابن صاحب من مرام اللہ علی المنافقین. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے مجھے سمجھانا پڑے گا. دیکھیے پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے, تیر چلانے والے, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھی. کون کون سی؟ ایک تیر, ایک کمان, ایک تلکش. وہ تھیلا, وہ بیگ جو یہاں ڈالتے تھے اس کے اندر تیر رکھے ہوتے تھے, ایک ایک کر کے تیر وہاں سے نکالتے تھے, کمان میں ڈال کے نشانہ لگاتے تھے. کتنی چیزیں؟ 3. کتنی چیزیں؟ تیر, کمان, تلکش. جملہ ترجمہ بے شک بعد میں مولانا سے تصحیح کروا لیجیے گا. آقا نے فرمایا انا بنو, مجھے پورے خطبے میں سے یہ جملہ بڑا پسند ہے, انا بنو سہم من مرام اللہ علی المنافقین. شام والو جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے. اور واقعاً یہ وہ تیر ہے جو منافقوں پہ چلتا ہے. میرا لاکھوں سلام. میں اکثر مجالس میں یہ جملہ بارہا کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں. مولانا ڈاکٹر مولانا طارق جمیل صاحب ہیں جنہوں نے اس دور میں اپنے ماننے والوں کے سامنے اپنی کتابوں سے منوایا کہ علی حق ہے. ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا 5-6 سال پہلے, 4-5 سال پہلے ماہ رمضان میں, کہ جس میں انہوں نے مولا امیر کی ولایت والی حدیث پڑھی تھی, من کنتم. اس حدیث میں وہ حدیث کو تقریباً ہر شیعہ گھر میں پہنچا, ایسا ہی ہے, اور وہ ان کے لیے گلے کا پھندا بن گیا. ان کے اپنے انہیں چھوڑ گئے. اچھا, مولانا نے وہاں ایک جملہ پڑھا تھا, کلپ جا کے بے شک یوٹیوب پہ چیک کر لیجیے. مولا امیر کے فضائل پڑھتے پڑھتے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائیوں, شیعہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. اگلا جملہ, ان کے سامنے ان کا مجمع تھا, ہمارا نہیں تھا, ان کا مجمع تھا. انہوں نے نہ جانے فضائل پڑھتے پڑھتے اپنے بندوں کے چہروں پہ کیا دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے بھائیوں میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں, تمہارے چہروں کو کیا ہو رہا ہے. اور وہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم بھرے مجمع میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے, ہم وہاں علی کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ وہ تھرمامیٹر ہے جس سے بندے کے بخار کا پتہ چل جاتا ہے. جو صحت کے قابل ہے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے, اور جو اس قابل نہیں اللہ اس مرض کو مزید بڑھائے. درود پڑھیں پر محمد لوگوں میں مومنوں کے امیر کا بیٹا, میں متقین کے امام کا بیٹا, انا ابن قاتل المشرکین, میں مشرکوں کے قاتل کا بیٹا, انا ابن امام الموحدین, میں اللہ کو اللہ ماننے والوں کے امام کا بیٹا. علی توحید پرستوں کا امام ہے, علی مشرکوں کا امام نہیں ہے. اور مکتب تشیع وہ عظیم مکتب ہے جہاں شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے. توحید کے معاملے میں وہ ڈگمگائیں جنہوں نے توحید کہیں اور سے لی ہو, ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے, ہم نے توحید صحیفہ سجادیہ سے لی ہے. ہمیں علی نے سجدے کر کر کے بتایا وہ اللہ ہے میں بندہ ہوں. ہم علی اللہ کے قائل نہیں. چلو میرا ایک بڑا مشہور جملہ, ایک بڑا مشہور جملہ بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, چلو آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. ہم نصیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں, ہم مقصر پہ بھی لعنت کرتے ہیں. جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنتی ہے, جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی
अली अल्लाह वाले नहीं हैं, अली शुन वली शुल्लाह वाले हैं। तज़ाद है, दोनों बातों में तज़ाद है। या अली अल्लाह कहो या अली वली अल्लाह कहो। अगर अली अल्लाह है तो वली किसका है? अगर अली अल्लाह है तो अबू तालिब कौन है? सुभान अल्लाह। अगर अली अल्लाह है तो हसनैन किसके बेटे हैं? तवज्जो है सामने बोल। अगर अली अल्लाह है तो सैयदा कौन है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई कुफ नहीं। सहरा के कुफ को अली कहते हैं। ओए होए 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 होए, बदूल के कुफ को अली कहते हैं, बदूल के हमसर को अली कहते हैं, उसका कोई कुफ नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम अली अल्लाह के कायल नहीं हैं, हमारे यहाँ शिर्क की गुंजाइश अली अल्लाह नहीं। अली रब की सिफात से हट के दुनिया की कोई ऐसी फजीलत नहीं जो अली में ना पाई जाती। सारे इंसानी कमाल अल्लाह ने जिस घर में निचोड़ के रख दिए हो वो घर अली का घर है। कोई ऐसा कमाल नहीं जो कमाल तो हो अली में ना पाया जाता, बल्कि यहाँ आने वाले साहिब कमाल बन जाते हैं। यहाँ वहशी आए तो इंसान बन जाता है, इंसान आए तो मुसलमान बन जाता है, मुसलमान आए तो साहिब ईमान बन जाता है, साहिब ईमान आए तो सलमान बन जाता है, बेज़र आए तो अबूज़र बन जाता है, बेदाद आए तो मिकदाद बन जाता है, मजबूर आए तो मुख्तार बन जाता है, गुनाहगार भी आए तो हुर बन जाता है। मौला खुतबा पढ़ते पढ़ते फरमाया, लोगों मैं अबू तालिब के बेटे का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, उस गालिब का बेटा जो हर गालिब पे गालिब, मैं उसका बेटा जो मक्की है, जो मदनी है। अल्लाह अकबर। जब जमाने को पता चल गया ना दरबारियों को कि ये हुसैन का बेटा, तब यजीद से कहने लगे, तूने तो कहा था बागी मारा गया, तूने तो मोहम्मद का घर उजाड़ दिया है, तूने तो बतूल का गुलशन तबाह कर दिया है। दो जंगें हुई, मैंने अभी अर्ज किया था, एक सज्जाद एक अब्बास। मुझे अभी नौजवानों ने बताया कि उन्होंने कहा कि आपने हजरत अब्बास का मसाइल पढ़ना है। अज़ादारों, कभी भी उछड़ के ज़ैनब इस दरबार में ना आती अगर अब्बास जिंदा होता। घुटी हुई हसरतों को लेके दुनिया से चला गया। बड़ा शुजा था अली का बेटा। अच्छा इस्तेक़बाल किया, जुमला सुनना। अज़ादारों, मदीने में जब मौला अमीर के सर पे ज़रब लगी है ना, अभी कुछ दिन पहले आपने अय्याम मनाए, अब्बास ने तलवार को पकड़ा, हुसैन ने रोक के फरमाया, अब्बास तू करबला की अमानत है। अब्बास ने तलवार को रख दिया। 28 सफर की रात हसन के जनाजे पे तीर लगे। तड़पा उम्मुल बनीन का लाल, मौला मैं भी जिंदा और हसन के जनाजे पे तीर। फरमाया, अब्बास तू करबला की अमानत है। 28 रजब को बीबी ने पहला कदम घर से बाहर रखा। उस वक्त मदीने की गलियों में आके कहता था, मौला मुझे हुक्म दे एक मर्तबा। फरमाया, तू करबला की अमानत। खाना काबा मक्का में पहुंचे, अब्बास को तलवार नहीं उठाने दी। जब कई लोग खंजर लेके हुसैन को कत्ल करने के इरादे से करबला से ये काबा में मक्का में आ गए, तब आका ने फरमाया, अब्बास तो करबला की अमानत है। करबला जाने के लिए हज को छोड़ा, तब फिर अब्बास ने फरमाया, मौला मुझे इजाजत दीजिए। फरमाया, तो करबला की अमानत है। चलता चलता 2 मुहर्रम को करबला में आए, खैमे नस्ब किए गए। फरमाया, मौला अब इजाजत है।
اس وقت غریب کربلا نے فرمایا عباس خاموش، تو عاشور کی امانت ہے۔ ازادار و عاشور کا نام آیا، سجاد کا یہ پیر عباس جو علمدار کربلا تھا، جو لشکر کا علمدار تھا، اس وقت کربلا کے میدان میں عاشور کے دن کا انتظار کرتا رہا۔ سات کو پانی بند ہوا، عباس خاموش رہا، میں عاشور کی علامت ہوں۔ علی اکبر میدان میں گئے، عباس سامنے آ کے فرماتے مولا اب اجازت ہے، قاسم گئے اب اجازت ہے۔ حسین خاموش رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی گردن جھکا کے فرمانے لگا ام المؤمنین کا نام، مولا آپ نے کہا تھا بابا کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، بھائی حسن کے جنازے کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، علی کی بیٹی کے مدی میں چھوڑنے کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، مولا اب اجازت ہے۔ عباس کا یہ کہنا تھا، نظر یمینا و شمالا، زہرا کا لال تڑپا، فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، لشکر کا نام سنا عباس تڑپے، مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، مولا میرا اکبر مارا گیا، مولا میرا قاسم، اجرکم اللہ۔ ازاداروں میرا سلام کربلا کی اس 4 سال کی بطول پہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے دلاسے دے رہی تھی۔ فکر نہ کرو میرا چچا جائے گا، پانی لے کے آ جائے گا۔ جیسے ہی سرکار وفا نے اپنی بھتیجی کے یہ جملے سنے سنبھل نہ پائے، 4 سال کی بیوی اپنے چچا کا دامن پکڑ کے کہہ دے گی چچا 3 دن سے میرا سر پیاسا ہے، چچا میں نے بچوں کو تسلیاں دی ہیں۔ ازاداروں سکینہ کو سفارشی بنا کے عباس اب حسین کی خدمت میں آئے۔ جب 4 سال کی بیٹی کے بیٹس میں مضمون ختم کرتا ہوں، حسین نے اب اجازت دی، عباس اب جا، مگر جنگ کی اجازت نہیں، پانی لے کے آ جا۔ مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوا، آواز آئی جانے سے پہلے اس بی بی سے ملتا جا جس نے تیرے سہارے مدینہ چھوڑا تھا۔ آ گیا علی کی بیٹی کے خیمے میں، درے خیمہ زینب پہ آ کے عباس نے کہا نوزادی میرا آخری سلام۔ بی بی نے عباس کو قریب بلایا، عباس میرے قریب آ کے بیٹھ۔ روایت کے فکر ہیں حضرت ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، رو کے فرماتے تھے۔ عباس فرمانے لگے آقا ذاتی بتائیے کیا حکم ہے؟ بی بی نے فرمایا عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا، مدینہ شہر تھا، ایک مرتبہ میرے سر سے تھوڑی سی چادر اتر گئی، میرے بابا جلدی سے میرے قریب آئے، میرے سر پہ چادر کی اور رونا شروع کیا۔ میں نے کہا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا زینب ابھی تو اپنے گھر میں ہے، تیرے سر سے تھوڑی سی چادر اتری، میں نے چادر کو سنبھال لیا، اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب لوٹنے والے ہزاروں ہوں گے، چادر دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ عباس میں نے کہا تھا بابا بھلا اس کی چادر کون لوٹے گا جس کا عباس جیسا بھائی، اجرکم اللہ، اور جس کا محمد حنفیہ جیسا بھائی ہو۔ لیکن عباس تو جا رہا ہے، ارے مجھے یقین ہو گیا اب میرا پردہ نہیں بچے گا۔ بس ہزاروں بیویوں کو الوداع کیا، عباس دریا پہ آئے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، لیکن عباس تیری وفا پہ سلام، 3 دن کا پیاسا تھا، یہ پانی لبوں تک نہیں آنے دیا۔ مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو مہمیز لگائی، ارے جتنی جلدی ہو سکے پانی سکینہ تک پہنچاؤ، اللہ کی لعنت ہو ابن سعد پہ۔ یہ کمینہ کہتا ہے ظالموں اگر پانی خیموں میں چلا گیا کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ایک کمینے نے پشت سے وار کیا، سجاد
ایسا تیر مارا جو عباس کی آنکھوں پہ آگے لگا. ازادارو عراق میں ایک ذاکر یہ مسائب پڑھ رہا تھا. عالم خواب میں حسین کی اماں کی زیارت ہوئی. بی بی نے فرمایا اے ذاکر حسین تو نے میرے عباس کے بڑے مسائب کیوں نہیں پڑھے؟ کہنے لگا بی بی میں نے پڑھا تھا. عباس کے بازو قلم ہوئے. فرمایا یہ بڑی مصیبت رہی ہے. میں نے پڑھا تھا آنکھوں میں تیر لگا. یہ بڑی مصیبت رہی. قدموں میں گرا. بی بی بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمانے لگی جب میرے عزاداروں کو عباس کی کہانی سنانا یہ ضرور پوچھنا جب کوئی گھوڑا سوار زین سے زمین پہ آتا ہے اپنے بازوؤں کے سہارے آئے اس وقت کیا حال ہوگا. آخری جملہ عزاداروں عباس کا علم آنا ہے. علمدار کا علم آنا ہے. ایسے استقبال کرنا جیسے بی بی زینب نے کیا تھا. عزاداروں حسین لاش عباس پہ آئے. آواز مولا میرا لاش خیموں میں نہ لے کے جانا. میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. عزاداروں قریب کربلا صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا اکبر کا لاشا لایا. بیویوں نے بین کیا تھا